السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے قبر کے 3 سوالوں میں سے پہلا سوال من ربو کا، تیرا رب کون، اس کی تیاری کروائی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو تینوں سوالوں کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور من ربو کا، اس کا جواب وہ تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ توحید کی قسمیں آپ کے سامنے بیان کی۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں دوستو،
اگر توحید نہیں ہے پھر جنت نہیں ہے، اگر توحید نہیں ہے پھر جنت نہیں ہے، اگر توحید ہے تو انشاءاللہ کنفرم جنت ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، 1% بھی اس میں کوئی شک نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اختیار دیا اللہ نے، سنیے اپنے نبی کی آپ کے ساتھ کیا محبت تھی، سنیے، اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ ہم آپ کی آدھی امت کو معاف کر دیتے ہیں۔ آدھی امت یعنی 1440-41 سال گزر چکے ہیں، اور آگے قیامت تک جتنی امت آئے گی اس میں سے آدھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بخش دیتے ہیں، یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم آپ کو شفاعت کا حق دے دیتے ہیں، اختیار دیں گے ہم آپ کو، جس کی آپ سفارش کریں گے اللہ قبول کرے گا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے شفاعت والا آپشن قبول کر لیا، آدھی امت پہ میں راضی نہیں ہوا، میں نے شفاعت کو منتخب کیا اور فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہر اس امتی کے لیے، سن لیں، بعض لوگ بعض بھائی ناراض ہوتے ہیں کہ یار تم توحید ہمارے خلاف، بھائی کسی کے خلاف نہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کیا، کسی کے خلاف نہیں، ہم تو کہتے ہیں بس اللہ کے خلاف نہ جاؤ، اللہ کے اگینسٹ نہیں جانا، اللہ کی مخالفت نہیں کرنی، اللہ کا شریک نہیں بنانا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری شفاعت ہر اس امتی کے لیے ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائے گا۔ اہل توحید آپ کو مبارک ہو، انشاءاللہ قیامت کے روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پکی ہے انشاءاللہ۔ بس زندگی میں شرک نہیں کرنا، چھوڑ دو اس کو، اللہ کو راضی کرو، سارے اختیار میرے اللہ کے پاس، سارے اختیار، کوئی ایک کام تو بتاؤ جو میرے رب کے اختیار میں نہ ہو، نعوذ باللہ، سارے اختیار میرے اللہ کے پاس۔ تو پھر اللہ والے بن جاؤ انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو اللہ والے بنتے ہیں نا، یہ محمد الرسول اللہ کے راستے سے چل کے ہی بنتے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ جناب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں سے نکال رہے ہو اور اللہ کی بات کر رہے ہو۔ اگر اللہ سے ملنا ہے تو پھر محمد کا راستہ سلیکٹ کرنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اور ذوالحجہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، انتہائی بابرکت ہے، نیکیوں والا، اللہ کو راضی کرنے والا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے، اس کے جفت اور طاق دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ قسم جس کی اٹھا دے اس کی فضیلت اور اہمیت کتنی ہوگی۔ اللہ کو اتنے محبوب ہیں یہ 10 دن، جس کے اندر ہم مصروف رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں۔ اور مصروفیت کیسی ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، مصروفیت یہ ہوتی ہے کہ ہر روز منڈی میں جاتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک جانور تلاش کرتے ہیں، اور جانور تلاش نہیں ہوتا پھر گھر آ کے سو جاتے ہیں، اور صبح وہی روٹین ہوتی ہے، میرا بیٹا راضی نہیں ہو رہا، میرے محلے دار خوش نہیں ہوں گے، میرا کیا بنے گا، مجھے اچھا جانور نہیں بنا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت 1.5 لاکھ صحابہ کرام میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو ایسا عمل کرتا جو ہم کر رہے، ان 10 دنوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ صحابہ لے کے اس طرح گلیوں محلوں میں جانور نہیں پھرتے تھے، یہ کیٹل واک نہیں کیا کرتے تھے صحابہ،
یہ میرا ویڑا ہے 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ کا لیا ہے، یہ میں نے بکرا اتنے کا لیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج بھی آپ عرب کے اندر، میں 3 سال رہا ہوں اور تقریباً 3 یا 4 عیدیں گزاری ہیں عید الاضحیٰ، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ کوئی جانور بھی نہیں دیکھا کہ وہ لے کے پھر رہے ہوں، نمائش کر رہے ہوں اور ان 10 دنوں کو جانوروں پہ قربان کر رہے ہیں۔ جس جانور کو اللہ کے لیے قربان کر کے اللہ کو راضی کرنا تھا، اسی جانور کی خاطر ہم یہ 10 بابرکت دن قربان کر دیں۔ اللہ سے ڈر جو یار، ریاکاری کر کے کیا ملے گا؟ 1 ٹکے کا اجر نہیں ملے گا، قربانی تمہاری ضائع ہو گئی۔ چھپ چھپا کے کرو، جانور خریدو، ایک سائیڈ پہ کھڑا کر دو، اللہ سے دعائیں کرتے رہو 10 دن، اللہ مالک الملک بڑی مشقت سے محنت کر کے، جاب کر کے، مزدوری کر کے، دکانداری کر کے، اللہ تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے تیرے لیے یہ جانور خریدا ہے، تیری رضا کے لیے، تیرے راستے میں قربان کرنے کے لیے۔ اللہ تو قبول کر، 9 دن دعائیں کر، 10ویں دن ذبح کر، انشاءاللہ وہ مالک اس قدر راضی ہوگا کہ راضی ہو کے تمہیں جنت کے انعام عطا فرما دے۔ تو انشاءاللہ ان 10 دنوں میں ہم نے محنت کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا جابر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں افضل ایام الدنیا، سبحان اللہ، دنیا کے افضل ترین دن، دنیا کے سب سے افضل دن کون سے ہیں؟ فرمایا ایام العشر، یہ 10 دن ہیں دنیا کے عظیم ترین اور بہترین اور فضیلت والے دن، یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن۔ اور سلف صالحین کے ہاں ان کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی۔ ایک 10 دن 10 راتیں رمضان المبارک کی آخری، ہمارے سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ اعظام، یہ سارے کے سارے ان 10 راتوں کو بھی بڑی اہمیت دیتے تھے، اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کو بھی بڑی اہمیت دیتے تھے، اور محرم کے پہلے 10 دنوں کو بھی بڑی اہمیت دیتے تھے۔ فرمایا افضل ترین دن پوری دنیا میں وہ 10 دن ہیں، ذوالحجہ کے ابتدائی دن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت آتی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں کے عمل سے زیادہ، یعنی اس 10 دنوں میں جو عمل کرتا ہے اس سے زیادہ کسی اور عمل کا اجر اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اس سے عظیم عمل اور کوئی نہیں جو ان 10 دنوں میں عمل کرتا ہے، پوری دنیا میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کر لے۔ صحابہ نے سوال کر دیا، سوال بھی بڑا اہم تھا۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا یا جہاد کرنے والا بھی اس سے افضل نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پہلا جواب یہ تھا کہ نہیں، جہاد کرنے والا بھی ان 10 دنوں میں عمل کرنے والے سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہاں فرمایا سوائے اس مجاہد کے جو اللہ کی راہ میں جاتا ہے، اپنا مال بھی لٹا دیتا ہے، اپنی جان بھی اپنے جسم کے ٹکڑے کروا لیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اس کے برابر نہیں ہوگا۔ لیکن جو جہاد کرتا ہے، واپس پلٹ آتا ہے، اس سے زیادہ اس کی فضیلت ہے ان 10 دنوں میں عمل کرنے۔ اللہ کے بندو، 10 دن بڑے قیمتی ہیں۔ ایک شخص میدان کے اندر کھڑا ہو کے لڑ رہے اور اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے آپ اللہ کے ذکر اذکار کر رہے ہیں، فرمایا اس کا اجر اس سے بھی زیادہ ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کی راہ میں کٹ جائے، شہید ہو جائے، تو پھر شہید کا مقام تو سب سے اوپر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان 10 دنوں کے اندر پہلے جو 9 دن ہیں نبی علیہ السلام روزے رکھا کرتے تھے۔ سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث، نبی علیہ السلام کا یہ عمل تھا کہ ذوالحجہ کے پہلے 9 دن آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ ہم تو کہتے ہیں گرمی بہت ہے،
کبھی آپ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے ان کا وہ محل دیکھا ہے جس میں میرے اور آپ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا گھر بھی دیکھا ہے؟ ان کے پاس تو یہ پنکھا نہیں تھا، یا ایسیوں میں بیٹھ کے کہتا ہے گرمی ہے، اور یہ پنکھا تک میسر نہیں تھا. اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی چاند کی 13، 14، 15 کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے، جمعرات اور سوموار کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے. اللہ اکبر. گرمی ہے یا سردی، یہ روزہ جاری رہتا تھا. آج ڈائٹنگ پلان، جناب فلاں ڈاکٹر نے بتایا ہے اس طرح ڈائٹ لو، اس طرح ڈائٹ لو، ویٹ لوز ہو جائے گا، تمہارے جگر کا مسئلہ، تمہارے معدے کا مسئلہ، تمہاری کڈنی کا مسئلہ، میرے جوڑوں کا درد، فلاں فلاں. آخر کیوں ہے یہ امت جب کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو چھوڑتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی بیماریاں ان کو چمٹ جاتی. ہم دور ہو گئے سنت سے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باری، ارشاد ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، فرمایا جو شخص ایک روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے. کتنا روزہ جی؟ ایک روزہ. ایک روزہ جو اللہ کے لیے رکھتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال دور کر دیتا ہے. یہ عام دنوں کا روزہ ہے. اور جو روزہ رکھے گا ذوالحجہ کے 9، جن کا اجر بے شمار ہے، اس کے تو کیا ہی کہنے ہوں. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ مہینے میں، جیسے بتایا میں نے، 3 روزے، چاند کی 13، 14، 15، جمعرات، سوموار، یہ آپ کا پرماننٹ عمل تھا. اور 1.5 لاکھ صحابہ میں سے دیکھ لیں کتنوں کو شوگر ہوئی، کتنوں کو کینسر ہوا، کتنے نابینا تھے، کتنے ہڈی اور جوڑوں کے دردوں میں ملوث تھے، کتنوں کی کڈنی خراب تھی. 1.5 لاکھ صحابہ میں سے صرف ایک صحابی تھا جسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور اس کو بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجوا کھجور گٹھلی سمیت پیس کے کھلائی، وہ تندرست ہو گیا. مدینے میں بڑے بڑے حکم آئے، حکیم آئے، دکان پہ بیٹھ بیٹھ کے چلے جاتے تھے. کوئی گاہک ہی نہیں ہے، کوئی مریض ہی نہیں ہے. کیوں؟ سارے کے سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والے. عشرہ ذوالحجہ، اللہ نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ ذوالحجہ کے اندر نیک اعمال کرنے کی ترغیب دلائی ہے. اور انہی عشرہ کے اندر جب حج کا موقع آتا ہے، وہ بھی انہی ایام میں آتا ہے. اللہ اکبر. بڑی طویل روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، صحیح جامع صغیر کے اندر بھی آتی ہے، اور علامہ البانی صحیح الترغیب کے اندر بھی اس کو لائے. بڑی ایمان تازہ کر دینے والی روایت ہے حاجی کے متعلق. اللہ ہم سب کے نصیب میں حج لکھ دے. یارو اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے جس نے اپنے بیت اللہ، اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے. امتیوں، اللہ ناراض ہے. تم نے سمجھا اس کرونا کے سبب یہ سارا کچھ ہو گیا، میرا اللہ ناراض ہے، عرب و عجم سے ناراض ہے. عربوں نے کمی نہ چھوڑی. جدہ کے اندر وہ ہنومان، وہ بندر کی مشابہت والا بت لا کے وہاں پہ ہندوؤں نے پوجا کر دی، اور 80 کلومیٹر حرمین سے دور تھا. کیا وہاں نائٹس کلب نہ بنے؟ وہاں ایک انگریزن ڈانس کرنے کے لیے آئی جس کی ٹکٹیں 6 مہینے پہلے بک ہو گئی، اور اس ایک ٹکٹ جو اس کی تھی کم از کم $1000 کی تھی، 6 مہینے پہلے خرید لی گئی. اور اس کا ایک گانا سننے کے لیے وہ سارے کے سارے عرب پہنچے وہاں پہ، اور پھر کہتے ہیں اللہ نے بیت اللہ بند کر دیا.
جب تم اللہ کی بغاوت کرو گے، اس زمین کو گناہوں سے بھر دو گے، اللہ کی نافرمانیاں انتہا کو پہنچ جائیں گی۔ وہ ناپاک لوگوں کو اپنے گھروں میں داخل نہیں ہونے دیتا، پھر وہ اس کا گھر ہے، اس کا گھر ہے، اس کا گھر ہے، وہ جسے چاہے بلائے، جسے چاہے نہ آنے دے۔ اور اہل عجم، تم نے بھی کوئی کسر نہ اٹھا رکھی باقی، تم نے شرک کی انتہا کر دی، اللہ کی زمین کو شرک سے بھر دیا، اللہ کی زمین کو فحاشی سے بھر دیا، عریانیت سے بھر دیا، ماں بیٹی کو بے پردہ کر دیا، نوجوان کی نمازیں ماں باپ کو پسند نہیں، نوجوان کی داڑھی ماں باپ کو پسند نہیں، نوجوان اللہ کے سامنے رونے والا بن جائے، ماں باپ کہتے ہیں تم ملا بن گیا۔ اللہ کی قسم، اللہ کو یہی نوجوان پسند ہے، اللہ کے سامنے رونے والا، داڑھی والا، سجدوں میں گڑ گڑانے والا، قرآن پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، ذکر اذکار کرنے والا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ وہ پسند نہیں ہے جو راتوں ساری فلموں کے سامنے بیٹھ کے گزارتا ہے، صبح 11 بجے اٹھ کے مما کہتی ہے، پپا کہتے ہیں اٹھ بیٹا ناشتہ کر لے، وہ کہتا ہے نہیں ابھی میری مارننگ نہیں ہوئی۔ اہل عرب و عجم نے میرے اللہ کی اتنی نافرمانی کی، اللہ نے بیت اللہ ہی بند کر دی اور اپنے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو بھی تالے لگوا دی۔ بڑے جاتے تھے 50-60 ہزار بھر کے عمرہ کرنے اور کہتے تھے جناب حاجی صاحب آگے، حاجی صاحب آگے۔ اور لوگوں وہ بڑی پاک سرزمین تھی، تم نے قدر ہی نہیں جانی۔ اب رو رہے ہیں، اب رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کے نصیب میں حج بیت اللہ لکھ دے۔ اور کیسی حج بیت اللہ سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی حج کے لیے گھر سے نکلتا ہے، انعام سنتے جاؤ۔ یہ عشرہ ذوالحجہ کی بات ہو رہی ہے، ان میں انعام اللہ پھر کیا دیتا ہے حاجی کو؟ فرمایا حاجی جب گھر سے نکلتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، اہل ملتان، چلو ملتان کی ہم مثال لے لیتے ہیں، اس ملتان سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک قدم اٹھاتا ہے حاجی، اللہ ایک نیکی لکھ دیتا ہے، ایک گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کب تک لکھتا رہتا ہے؟ فرمایا جب تک یہ بیت اللہ پہنچ نہیں جاتا اللہ اس کے لیے لکھتا رہتا ہے۔ اس کے بعد یہ طواف کرتا ہے، جا کے 2 نفل پڑھتا ہے، فرمایا اللہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا اجر دے دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ صفا مروہ کے چکر لگاتا ہے، فرمایا اس کے لیے 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یوم عرفہ کی شام کو، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ ہمیں وہ شامیں دکھا دے۔ یوم عرفہ کی شام کو اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے اور آ کے اپنے بندوں پہ فخر کرتا ہے کہ میرے بندے لمبا طویل سفر کر کے حج کی مشقتیں اٹھا کے آج تھکے ہارے آئے بیٹھے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی طرف دیکھ کے اپنے رحمت کے امیدواروں کو دیکھ کے اللہ فرماتا ہے او میرے بندو میں تم سے راضی ہو گیا۔ اگر تمہارے ریت کے ذرات کے برابر گناہ ہے، اگر پانی اور بارش کے قطروں کے برابر تمہارے گناہ ہیں، اگر سمندر کی جانچ کے برابر تمہارے گناہ ہیں، میں تمہارا رب، میں پروردگار، میں وحدہ لا شریک تیری ساری زندگی کے گناہ معاف کرتا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے میرے بندو جاؤ واپس پلٹ جاؤ مزدلفہ کی طرف، اور جن کے لیے تم نے دعائیں مانگی ہیں نا، جن کے لیے تم نے دعائیں مانگی ہیں، تمہارے رب نے وہ دعائیں بھی قبول کر رہی ہیں، ان کے بھی سابقہ زندگی کے گناہ معاف کر۔ حاجی ہو، پکا حاجی، یہاں ساری زندگی حرام کمائے، بینک کی جان نہیں چھوڑتا، سودی کاروبار، حرام کی کمائی، سارا سال فلمیں اور گانے ڈاؤن لوڈ کر کے میموری کارڈ فل کر کے بیچتا ہے، حج پہ چلا جاتا ہے، ساری زندگی یہ عورت بے پردہ پھرتی ہے، غیر محرم کے ساتھ دفتروں آفسز کے اندر بیٹھتی ہے، پیسے اکٹھے کر کے حج کو چلی، حرام کام کر کے پیسے کما کے حج کو
یہ حاجی صاحب، اس کا نام تو لکھا جائے گا حاجی فلاں حاجی فلاں، لیکن اللہ کے ہاں یہ جو انعام میں بیان کر رہا ہوں یہ نہیں ملے گا اسے۔ فرمایا حاجی صاحب میرے بندے جا مزدلفہ چلا جا، میں نے جو تو نے جن کے لیے دعائیں مانگی تھی میں نے ان کو بھی بخش دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر یہ جمرات جب پہنچتا ہے ایک کنکری مارتا ہے، اللہ اس کی ایک کنکری کے بدلے اس کا ایک کبیرہ گناہ معاف کر دیتا۔ ابھی انعام ختم نہیں ہوئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ سر منڈاتا ہے فرمایا اس کی ہر ایک بال کے بدلے اللہ ایک نیکی لکھ دیتا ہے، ایک گناہ مٹا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد یہ کیا کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر یہ طواف کرتا ہے، فرمایا اللہ اس کے ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 گناہ اس کے معاف کرتا ہے، اور فرمایا جب یہ حج مکمل کر لیتا ہے ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے کہ اس کے جسم پر ایک گناہ بھی باقی ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری انعام اس حاجی صاحب کے لیے جب یہ جانے لگتا ہے، رخصتی کا ٹائم آتا ہے، یقین جانیے جو گئے ہیں ان کو معلوم ہے، اور جو نہیں گئے اللہ ان کو لے جائے۔ جب بندہ بیت اللہ کو چھوڑتا ہے نا، وہ باب فہد سے نکل رہا ہو یا باب عبدالعزیز سے نکل رہا یا باب عبداللہ سے نکل رہا، جب یہ نکل رہا ہوتا ہے نا تو پیچھے مڑ کے جب دیکھتا ہے نا، بندے کی جان ایسے کھچی چلی جاتی ہے کہ جیسے کوئی اپنا پیارا جدا ہو رہا ہو، جیسے جسم روح سے جدا ہو رہا ہو، بندہ تڑپتا ہے، لیکن کیا کرے مجبور ہوتا ہے، اس کا پاسپورٹ اس کا ویزا اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، وہ آنسو بہاتا ہوا بیت اللہ کی طرف دیکھتا ہوا پچھلے قدموں جا رہا ہوتا ہے کہ اللہ پھر لے آئی ہم کو، اگلے سال بھی لے آئی، ہر سال لے کے آئی، اللہ تیرے در پہ جو لذت آتی ہے اللہ کی قسم دنیا کے کسی در پہ نہیں آتی ہے۔ یہ روتا ہوا جب پلٹ رہا ہوتا ہے، فرمایا فرشتہ اس کے دونوں کاندھوں کے درمیان آ کے ہاتھ رکھتا ہے اور ساتھ ہی فرماتا ہے جا بندے تیرے پچھلے گناہ تیرے رب نے معاف کر دیے ہیں، اور اب تو جا رہا ہے، جا مستقبل میں نیک عمل کر، برائیوں سے بچ، جا اللہ کے امان اللہ کے سپرد چلا جائے۔ یعنی فرشتہ ایئرپورٹ تک اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ چلتا، تمہیں الوداع کر کے جاتا ہے۔ یسرا ذوالحجہ کے اندر یہ اعمال اور اعمال میں سب سے بہترین حج ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث آتی ہے کہ یوم عرفہ کے دن جب حاجی عرفات کے میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں، فرمایا سب سے زیادہ اللہ اس دن اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، سب سے زیادہ۔ اور ہم عرفہ کے دن کہاں پھر رہے ہوتے ہیں؟ عید کی شاپنگ کرنے۔ یقین جانیے ہمارا معیار کیا ہے؟ جوتی کپڑا۔ ہمارا آئی کیو لیول چیک کریں، ہمارا دماغی توازن چیک کریں، ہمارا معیار جوتی کپڑا، ہمارا معیار کوٹھی بنگلہ، ہمارا معیار کار گاڑی۔ ان میں سے کوئی ایک چیز 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کسی کے پاس نہیں تھی، بس وہ لوگ اللہ پہ بھروسہ کرتے تھے، مل گیا الحمدللہ، نہیں ملا تب بھی الحمدللہ، راتیں جاگ کے گزارتے، رو رو کے گزارتے، اور دن کو اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جاتے۔ اور ہمارے معیار کیا رہے گا؟ دکان میری چل رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے نوٹ کما، بس یہ کامیابی۔ پتہ چلتا ہے دکان سے نکلا، شٹل بند کیا، تالا لگا رہا تھا، ہارٹ اٹیک ہوا، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کہاں گئی تیری دکان؟ کہاں گئی تیری داری؟ سب ختم، ایک جھٹکے میں میرے رب نے سب ختم کر کے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمٌ، ہر وقت مسلم بن کے رہو، چلاؤ دکانیں، کرو بزنس، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ کو نہ بھلانا، محمد کی سنت کو نہ چھوڑنا، اسلام کا اوڑھنا بچھونا بنا کے رکھنا، انشاءاللہ اللہ برکتیں دے گا بہت ساری۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، فرمایا کہ مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے اللہ پر، جو یوم عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، یوم عرفہ کے دن
اس میں بڑا اختلاف ہے، اللہ اکبر، لیکن میں یہی بہتر سمجھتا ہوں عرفہ کے دن، یعنی عرفہ کے دن جب حاجی اکٹھے ہوتے ہیں عرفات میں، اس دن کا جو روزہ رکھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اللہ پہ امید ہے اللہ اس بندے کے پچھلے سال اور اگلے 1 سال کے ساری گناہ معاف فرما دے گا ایک روزے کے بدلے، اللہ اکبر۔ اور اس میں مکمل ان 10 دنوں میں اللہ کے لیے یہ جو پیکیجز ہیں نا نیٹ کے، انٹرنیٹ کے، ان کو نہ کرنا، بس جو ضرورت کے تحت ہو اتنا کر لینا۔ 10 دن کہہ دو ہم نے اللہ تجھے راضی کرنا، گناہ چھوڑ دینا، قرآن کو سینے سے لگا لینا، ذکر اذکار کثرت سے کر لو۔ اور میرے بھائی یہ حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والا۔ دیکھیں ایک شخص باہر گلی میں کھڑا ہو کے گالی دیتا ہے، توجہ کیجئے گا، باہر گلی میں کھڑے ہو کے گالی دیتا ہے وہ بھی برا کام، لیکن وہی شخص مسجد میں آ کے گالی دے تو ہم میں سے ہر شخص اس کی طرف بڑھے، تو یہ شرم نہیں آتی، تو مسجد میں کھڑے ہو کے گالی دے رہے۔ اسی طرح عام دنوں میں گناہ کرنا ہے وہ بھی غلط، لیکن جو حرمت والے 4 مہینے ہیں نا، جن میں سے ایک یہ ذوالقعدہ ہے، اس میں گناہ کرنا عام دنوں کی نسبت زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے ان 10 دنوں میں اللہ سے عہد کرو، انشاءاللہ تیری توفیق سے ہم گناہ سے بچیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو عزتوں سے نواز دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ، ان ایام سے زیادہ اللہ کو کوئی دن عزیز نہیں ہے، اور ان میں کیا ہوا عمل بھی اللہ کو بہت زیادہ عزیز ہے۔ فرمایا ان دنوں میں کیا کرنا ہے، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ سن لو اب کرنا کیا ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے ان دنوں میں اللہ کی تسبیح کیا کرو، اللہ کی تکبیرات بلند کرو، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرو، زبان جاری رکھو۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں آپ اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ آپ کے قریب ہوگا۔ یہ دنیا کا نام تو رہ جائے گا، کتنے پڑھے ہیں یہ قبرستان میں، ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے فلاں چودھری صاحب، فلاں ملک صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب۔ اندر کیا ہو رہا ہے، اندر کیا ہو رہا ہے، کبھی غور کیا اندر کیا ہے؟ اندر ہے عمل عمل عمل۔ اللہ کے ہاں نام لکھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اتنی کرتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ اعلان کرتا ہے سبحان اللہ، اللہ ہمیں ان لوگوں کی فہرست میں شامل کر۔ فرمایا اللہ اعلان کرتا ہے اے جبرائیل فلاں ابن فلاں سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی کر۔ پھر جبرائیل اعلان کرتا ہے آسمان کے فرشتوں کو، سارے فرشتوں سن لو، فلاں ابن فلاں اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جبرائیل بھی کرتا ہے، تم بھی کرو۔ پھر وہ اعلان کرتے ہیں ساری روئے زمین کے فرشتوں کو کہ سارے فرشتوں سن لو، فلاں ابن فلاں اس سے اللہ محبت کرتا ہے، جبرائیل محبت کرتا ہے، سارے فرشتے محبت کرتے ہیں، تم بھی ان سے محبت کرو، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایسے کام کرو، ایسے کام کرو کہ اللہ کے کاغذوں میں لکھ دیا جائے یہ بندہ میرا ہے۔ جب تم اس کے بندے بن جاؤ گے پھر منکر نکیر کا خوف روب ختم، حشر کا غم خوف ختم۔ انشاءاللہ اللہ تمہیں مرنے کے بعد وہ پروٹوکول دے گا کہ تم دنیا کو بھول جاؤ گے، ساری کی ساری دنیا کی مشقتیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، آدھا ایمان پاکیزگی ہے، پاکیزگی طہارت۔ یہ ابھی ہمیں سکھا رہے ہیں نا سینیٹائزر، دن میں اتنی بار ہاتھ دھو، 20 سیکنڈ دھو، یہ ہمیں آپ سکھا رہے ہیں۔ اور مسجد نہیں جی نہیں، مسجد میں نہیں جانا، بالکل نہیں جانا۔ اللہ اکبر۔ ہم کچھ کہیں گے تو شکایت ہوگی۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے سکھا دیا تھا، سینیٹائزر
5 وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ہاتھ منہ دھوتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو میرے امتی وضو کرتا ہے، فرمایا ظاہری طہارت تو ہو ہی جاتی ہے، جسم کے اندر جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ وضو کے ذریعے وہ بھی نکال دے۔ تم باہر کی گندگی کہتے ہو، میرے نبی نے ایسا طریقہ بتایا ہے کہ اندر کی گندگی بھی دھل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پاکیزگی آدھا ایمان ہے، صاف ستھرے رہو، پاک صاف رہو۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں کیا ہے، کسی دوست کو کہہ دینا آجا نماز پڑھ لیں، جواب کیا ملتا ہے؟ میرے کپڑے ٹھیک نہیں، میرے کپڑے ٹھیک نہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر اسی حال میں موت آ گئی تو، اسی حال میں مر گیا تو، اسی حال میں اللہ کے سامنے پیش ہو گیا تب، مومن تو ہمیشہ پاک رہتا ہے۔ اس کو جب نماز کا کہو اس وقت اس کو پاکی یاد آ جاتا، کہتا میرے کپڑے ٹھیک چھینٹے پڑ گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آدھا ایمان پاکیزگی ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ کہنا۔ فرمایا اللہ کے ہاں میزان جو ترازو لگے گا نا، اللہ کے ہاں الحمدللہ کی تسبیحات ترازو کو بھر دیں گے۔ اور فرمایا جو پڑھتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ کثرت سے پڑھتا ہے، فرمایا اللہ اس بندے کے لیے زمین سے لے کے آسمان تک اس کے لیے نیکیاں ہی نیکیاں لکھ دے۔ ان 10 دنوں میں تسبیحات کو تیز کر دو۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، یہ دونوں صحابہ جیسے ذوالحجہ کا چاند نظر آتا، یہ اکثر گھروں سے نکل جاتے بازاروں کے اندر، اور بازاروں میں کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور ہمارے بازاروں میں ایک بازار مدینہ طیبہ کا تھا، اور اس میں دکانیں میرے نبی کے صحابہ کی تھی، جہاں تکبیرات بلند کرتے تھے۔ اور ایک میرا اور آپ کا بازار ہے اور اس کی دکانیں بھی ہیں، جہاں پہ داخل ہوتے ہیں تو گانے چلا کے شروع کر دیتا، LCDs لگائی ہوئی ہیں، گانے لگے ہوئے ہیں، ڈانس مجرے ہو رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہوتے قاری صاحب دعا کر دو میرے کام میں برکت نہیں ہے۔ بھائی نماز پڑھتا ہے؟ کہتا نہیں۔ تسبیحات؟ کہتا نہیں۔ مسجد دکان کھولتا ہے بسم اللہ؟ کہتا نہیں۔ دکان پہ گانا ہاں جی چلتا ہے، میرے بھائی کہاں سے برکتیں آئیں گی؟ برکتیں نازل کرنے والا کون ہے؟ ہاں جی، اور جب وہی ناراض ہوگا تو کہاں سے چلے گی دکان؟ کیوں سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ پھر مولانا کی ضرورت نہیں ہے، قاری صاحب کی ضرورت نہیں ہے، کسی بزرگ سے دعا کرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو خود ایسا بن جا کہ ہاتھ اٹھائے رب خالی لوٹاتے ہوئے شرما جائے۔ تو خود ایسا کیوں نہیں مانتا؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تکبیرات بلند کرتے تھے اس عشرہ کے اندر، پورا عشرہ جاری رکھتے تھے 13 ذوالحجہ تک۔ اللہ ربی۔ اب آگے چلتے ہیں، قربانی کے بارے میں تھوڑا بتا دوں، بہت سارے لوگ مسائل نہیں جانتے اور قربانی کرنے میں غلطیاں کر جاتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے یہ جو میرے بھائی پھر رہے ہیں نا جعلے سوشل میڈیا والے، ایڈوانس عید مبارک قطعاً غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ ایڈوانس یہ کوئی محبت نہیں ہے، یہ کہنے والے سے تو محبت کر رہے لیکن محمد سے محبت نہیں کر رہا، کیونکہ میرے نبی نے ایسا کوئی عمل نہیں بتایا۔ ایڈوانس عید مبارک، 10 دن پہلے عید مبارک، 15 دن پہلے عید مبارک، یہ کس نے کہا ہے تمہیں؟ کس نے سکھایا ہے تمہیں؟ اور پھر کچھ لوگ میں ساتھ وہ بھی بتا، جمعہ مبارک یاد رکھو، عبداللہ ابن باز رحمہ اللہ نے فتاوی الاسلامیہ کے اندر فتویٰ جاری کیا ہے، جو یہ جمعہ مبارک ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ واٹس ایپ پہ چل رہا ہوتا ہے، سٹیٹس چل رہا ہوتا ہے، جمعہ مبارک جمعہ مبارک۔ اور بھائی یہ بالکل بابرکت دن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایڈوانس عید مبارک، اور اللہ سے ڈر جاؤ،
عید نماز ہو جائے گی، اس کے بعد ایک دوسرے کو کہہ لینا، پہلے کہنا ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قربانی کس کے لیے کی جاتی تھی؟ اب بولیں جی، بولیں آپ بھی ذرا۔ اللہ کے لیے کی جاتی تھی۔ آپ نے کس کے لیے کرنی جی؟ کس کے لیے؟ پکے اس بات پہ؟ پھر روڈوں پہ لے کے نکلیے گا اپنے بیڑے کو، بکروں کو، چھتروں کو، مہندی لگاؤ، ان کو سرمے پہناؤ، جانجریں اور ڈوریاں پہناؤ، اور پھر کیٹل واک کرواؤ۔ واہ جی واہ، بس یہی واہ جی واہ ملے گی، اللہ کے ہاں تمہیں ایک ٹکا نہیں ملے۔ اور بھائی ریاکاری کو سمجھو، الریاء شرک، ریاکاری شرک ہے، پھر اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی محبت میں شرک، کہ اللہ بھی راضی ہو، میرا محلے دار بھی راضی، میرا گلی پڑوسی محلے والا، میرا یار دوست بیلی سنگتی سارے راضی۔ اور بھائی کسی کو راضی نہیں کرنا، کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ تو پھر چھوڑ دو یہ ریاکاری، بس جانور لاؤ خاموشی سے، ایک سائیڈ پہ کھڑا کر دو قربانی والے دن۔ اب کسائی آ گیا، کسائی نماز نہیں پڑھتا، کسائی صاحب کو لا الہ الا اللہ کا بھی پتہ کوئی نہیں، شباز کلندر پہ مستقل حاضری دیتا ہے، شاہ شمس تبریز پہ ہر واری جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں آؤ جی آؤ اسے چھری پھیرو، آپ خود کیوں نہیں کرتے؟ ڈر لگتا ہے؟ یاد رکھیں، اگر کوئی شرک کرنے والا ہے، کنفرم شرک کرنے والا کسائی ہے، اس سے ذبح نہ کروائیں، یہ قربانی مشکوک ہو جائے گی، یاد رکھیں۔ ارے خود رکھو، تمہارے اور میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹوں کو نہر کر دیا میرے نبی نے۔ میرا نبی صرف مسلح کا نبی نہیں تھا، ان کا نیزہ ایسا چلتا تھا، 100 اونٹوں کو ایک وقت کے اندر اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور تم ایک بکری کاٹتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہو۔ خود کرو یا مواحد کسائی تلاش کرو جو توحید والا، پہلے ذبح کر لو، اگر میسر نہیں ہے ذبح خود کرو، گوشت اس سے بنوا لو، کوئی ایشو نہیں۔ ذبح کرنا یہ ایک عبادت ہے، اور ذبح کس کے لیے کرنا ہے؟ اور اسی کا نام لے کے کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا جی؟ اور چھری اتنی تیز ہو کہ ایک ہی بار اس کی گردن کاٹ دے، اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں اسلام فلاں اور محمد ان کا فلاں، نعوذ باللہ۔ میرے نبی تو اتنے زیادہ نرم دل تھے، فرمایا کہ احساس کرو جانوروں کا بھی، جب ذبح کرنے لگو چھری کو تیز کر لیا کرو، جانور کو تکلیف نہ ہو، جانور کو تکلیف نہ ہو۔ جو نبی یہ دعوت دے کہ ایک جانور کو تکلیف نہ ہو، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ کسی بے گناہ کی گردن کاٹ دو؟ جھوٹے الزام لگاتے ہیں یہ لوگ، میرے نبی ایسے نہیں تھے، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے قربانی، مستقل سنت۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، جو شخص استطاعت کے باوجود، سن لیں، جو شخص طاقت رکھتا ہے قربانی نہیں کرتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا عید پڑھنے نہ آئے ہماری عیدگاہ میں، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، پیسے بھی ہیں پھر بھی قربانی نہیں کرتا۔ اچھا اس میں ایک اور مسئلہ سن لیں، پیسے نہیں ہیں، کسی سے لینے ہیں، کسی سے لینے ہیں، اور کنفرم ہے کہ عید کے بعد مل جائیں گے، آپ کسی سے ادھار پکڑ کے بھی جانور لے سکتے، سمجھ آئی؟ کسی سے لینے ہیں، وہ کہتے ہیں عید کے بعد دوں گا، کنفرم ہے دے دے گا، آپ کسی سے قرضہ لے لیں، قربانی کر لیں، اور عید کے بعد اس سے وصول کے قرضہ ادا کر۔ اللہ دیکھتا ہے دلوں کو، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ پورا کا پورا اجر ملے گا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ ذوالحجہ کا جیسے چاند دیکھے اپنے ناخن کاٹنے چھوڑ دے، حجامت منوانا چھوڑ دے، جسم کے بال نہ کاٹے، قربانی کر لے اس کے بعد کاٹ لے، اور اس کے بعد جانور لنگڑا نہ ہو، بھینگا نہ ہو، لاغر نہ ہو، بیمار نہ ہو، لنگڑا کے نہ چلتا ہو، ہڈیوں کا ڈھانچہ نہ ہو،
اس کی ہڈیوں سے گدا نہ ختم ہو گیا ہو، اس طرح کا جانور اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ لا تذبحوا الا مسنہ، جانور ہمیشہ 2 دانت والا۔ ہاں فرمایا اگر تنگ دست ہے، کوئی پیسے کم ہے بہت زیادہ، تو وہ 6 ماہ کی بھیڈو وہ لے سکتا ہے، جو تکڑا ہو، صحت مند۔ یہ ہے تب جب تنگ دست ہو۔ عام حکم جو ہے لا تذبحوا الا مسنہ، 2 دانت والا ذبح کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اگر کوئی شخص جوائنٹ فیملی ہے، الگ الگ نہیں ہے، اکٹھے رہتے ہیں، ایک بکرا بھی ذبح کر دیتے ہیں تو گھر کی طرف سے قربانی ہو گئی۔ گائے میں 7 حصے، اونٹ کے اندر 10 بھی ہیں 7 بھی ہیں، جتنے رکھ لیں دونوں ٹھیک ہیں۔ اور اسی طرح قربانی کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں گائے لی 7 حصے، میں نے 2 بچوں کا عقیقہ نہیں کیا لہذا 2 حصے میرے بچوں کا عقیقہ ہو گیا۔ ایسا کوئی عقیقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اور اسی طرح میت کی طرف سے قربانی کرنا، اس کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے جس سے ہمیں یہ معلوم ہو سکے۔ کچھ اشارے کنائے ملتے ہیں جس سے اخذ کیا جاتا ہے۔ ہاں قربانی کی طرف سے صدقہ کے طور پہ قربانی کر سکتے، میت کی طرف سے صدقہ کے طور پہ قربانی کر سکتے، لیکن یہ جو عام قربانی ہے اس کا کوئی صریح واضح حکم نہیں ہے کہ جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی۔ اور اسی طرح بھینس کی قربانی کے متعلق دیکھیں، اس کے اندر کچھ سالوں سے اختلاف ہوا علماء کے ہاں، لیکن اس وقت موجودہ دور کے اندر بہت سارے بڑے بڑے علماء نے فتویٰ باقاعدہ جاری کیا ہے۔ آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ سنا ہوگا کہ یہ جو بھینس ہے یہ بقر با قاف موٹا سورۃ البقرہ والا، یہ اس میں شامل ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ اس میں بڑے بڑے علماء نے فتویٰ جاری کیا ہے کہ یہ مفت کا اختلاف کھڑا کیا ہوا ہے۔ عرب کے ہاں، ہمارے ہاں ہے گائے اور بھینس، اور عرب کے ہاں دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے بقر، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بھینس کی قربانی کے بارے میں علماء کا آپ سوشل میڈیا پہ ظاہری صاحب ہیں اور اسی طرح ابو یحییٰ نور پوری صاحب ہیں، ان سب لوگوں نے دلائل کے ساتھ فتوے جاری کیے ہیں، لہٰذا اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کے اوپر فتوے بازی کرنے سے اجتناب کریں۔ اور اس کے بعد گوشت کو ذخیرہ کتنا کر سکتے ہیں سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ، پیاری بیوی، ہم سب کے اور سارے مومنوں کی ماں، کس کی ماں ہے؟ مومنوں کی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، سلسلہ تو صحیحہ کے اندر یہ حدیث آتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور میں نے ان کو روٹی پیش کی اور سالن میں گوشت تھا قربانی کا۔ روٹی کون پیش کر رہا ہے؟ اور بولو کس کو؟ سمجھ گئے ہو نا؟ ہاں سمجھ جایا کرو، سارا ملبہ مولوی پہ نہ ڈال دیا کرو، کچھ خود بھی سمجھدار ہو۔ اما عائشہ نے روٹی پیش کی سیدنا علی کو رضی اللہ تعالی عنہ کو، اس میں قربانی کا گوشت تھا، کیونکہ پہلے حکم یہ تھا نبی علیہ السلام قربانی کا گوشت ذخیرہ نہیں کرنے دیتے تھے، پھر بعد میں آپ نے اجازت دی تھی کھاؤ کھلاؤ ذخیرہ کرو کوئی مسئلہ نہیں۔ جب وہ قربانی کا گوشت سامنے آیا تو حضرت علی کہنے لگے، کہتے میں تو نہیں کھاؤں گا، یہ تو قربانی کا گوشت ہے، نبی علیہ السلام نے ذخیرہ کرنے سے منع کیا تھا جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں لیتا۔ سبحان اللہ، میرا علی تو ایسا تھا، میرا علی تو ایسا تھا، میرا علی تو ایسا تھا جو محمد کے بغیر روٹی بھی نہیں کھاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا میں جب تک نبی سے پوچھ نہیں لیتا میں قربانی کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اب اس قربانی کا، اس ذوالحجہ کا گوشت تو اگلے سال ذوالحجہ آنے والے تک کھا سکتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ کھلی چھٹی دے دی، جب تک مرضی کھاؤ کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں مساکین کا خیال رکھو، مساکین کا خیال رکھو۔ جو لوگ سال میں صرف ایک بار گوشت کھاتے ہیں، چھوٹا گوشت، جن کو پورا سال نصیب نہیں ہوتا، 600 روپے دیہڑی کماتا ہے، 700 بچوں کا خرچہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ کہاں سے کھائے گا؟ وہ تو چکن بھی نہیں کھا سکتے۔ ان کا خیال رکھیں، ان کو ڈھونڈ کے دیں، ڈھونڈ کے دیں۔ یہ رشتہ دار
اچھا جی اس نے 7 بکرے کیے ہیں، اس کے گھر بھی گوشت پہنچانے جا رہا ہوں۔ کیا ہے جی؟ میرا کزن ہے جی۔ او بھائی اس نے 7 کیے ہیں، تو اس سے بھی وصول، اور جا کے لوگوں میں دے جنہوں نے کبھی سال میں نہیں کھایا، ایک بوٹی نصیب نہیں ہوتی۔ غریب لوگ، مسکین لوگ، جب ان کے بچے کھائیں گے نا، جو ان کے دل سے دعا نکلے گی وہ 7 آسمانوں کو چیر کے اللہ کے عرش پہ پہنچے گی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح کسی دوسرے شہر بھی گوشت بھیجا جا سکتا ہے، اس کی دلیل ہے سیدنا جابر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ بس آخری بات، سلسلۃ الصحیحہ کے اندر حدیث آتی ہے، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ سے قربانی کا گوشت مدینے لے آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کہیں دوسرے شہر بھی آپ کو پتہ چلتا ہے، آپ گوشت دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ چیدہ مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا یہ عشرہ ذوالحجہ جو ہے، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہمارے لیے بابرکت بنا دے، اللہ ہمیں بعمل مسلمان بنا دے، اور ہم جو قربانی کریں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔